مولوی صاحب کو بھی لازماً اپنے محسن، اپنے عالم پناہ نواب ثروت یار کے سرہانے دعائے شفا اور کلمات و خیر کی رسم ادائی کے لیے آنا چاہیے۔ خبر ملنے کے بعد انہیں ٹھہرنا ہی نہیں چاہیے۔ وہ تو پھر کسی وقت بھی یہاں آ سکتے ہیں، آج رات، کل صبح، کل کسی وقت، یا زیادہ سے زیادہ 1-2 دن بعد۔ سو کہیں اور جانے کی بجائے ہمیں یہیں ڈیرا ڈال دینا چاہیے، اور یہاں ڈاکٹر ناصر مرزا کے گھر صبح شام ہمارا دھرنا دیے رہنا ممکن نہیں تو آس پاس کی گلیوں میں کوئی ٹھکانہ بنایا جا سکتا ہے۔ خاص سڑک سے مکان تک آنے جانے کے راستے بھی اتنے پیچیدہ نہیں ہیں۔ ہمارا یہاں بار بار آنا اور دیر تک موجود رہنا کسی طور مناسب نہیں۔ کل صبح یہاں لوگوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے، ان میں طرح طرح کے لوگ ہوں گے اور سبھی ہم سے حادثے کے نویت جانے کا تجسس ظاہر کریں گے۔ کوہنی پر پٹی بندی ہو تو لوگ چین نہیں لینے دیتے۔ ممکن ہے بعض نکتہ طراز ہمیں کو اپنی الزام تراشیوں کا ہدف بنائے اور بعض بال کی کھال نکالنے والے نواب کے جانثار معاملے کی تفتیش کے لیے پولیس کو شامل حال کرنے پر اصرار کریں۔ ادھر ریاست کے حمایت کے لیے اس خون امیز واقعے کی اطلاع فکر و اضطراب کا باعث ہونی چاہیے۔ نواب مجن میاں کے باغ کے مرنے والے ملازمین کی خبر شہر تک پہنچنے میں اتنا بڑا فاصلہ حائل نہیں ہے۔ ملازمین بھی وہ نواب مجن میاں جیسے عالی نسب، عالی مقام نواب کے ہیں۔ نوکروں کی حیثیت و اہمیت بھی اپنے آقاؤں کی جلالت و مرتبت سے طے ہوتی ہے۔ سرگنا کے ساتھ آنے والے چند آدمی بھی زندگی کھو بیٹھے تھے، وہ جنگل میں نہیں رہے ہوں گے۔ ہر حاکم سے اوپر ایک حاکم، یہاں یہ سلسلہ فرما روائے ریاست تک جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت اپنے اعمال سے زیادہ دور فروکش نہیں ہے۔ یہ رفت گزشت والی بات نہیں ہے، پردہ میں سنگینی اور بڑھتی ہے۔ سفید و سیاہ جلد سامنے نہ آ گیا تو خیال کار اپنے اندازے سے تبازمائی کریں گے، بادشاہ تک بات پہنچ سکتی ہے۔ چنانچہ ہر پہلو سے خدام بالا کو واقعے کے اسباب و علل، تفصیل و شہادتوں سے بخوبی مسلح رہنا لازم ہے۔ جانے کب جواب دہی کے لیے طلبی کا حکم نامہ صادر ہو جائے۔ نواب تو آسان میں نہیں ہے، لیکن ڈرائیور ہدایت علی اور باقی ملازمین موجود ہیں۔ ان کے علاوہ سب سے زیادہ ضرورت انہیں ہماری ہوگی۔ ہدایت اللہ موقع پر بعد میں حاضر ہوا تھا، باقی ملازمین اس کے بعد۔ بہرحال یہ ایک ریاست ہے، چھوٹے بڑے نواب راجاؤں کا دیس۔ ان کے اپنے قاعدے اور قانون ہیں، اپنا مزاج اور اپنی مصلحت کاریاں۔ فیصلہ کتنا ہی ترازو آزار ہو، فیصلے میں دیر نہیں لگتی۔ میری طرح وٹھل کو بھی اندازہ ہوگا کہ ہم کیسی گردشوں سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ ہم ویسے بھی یہاں اجنبی ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ یہاں سے اٹھ کے ہوٹل سے سامان اٹھایا جائے اور پہلی گاڑی پکڑنے کی کوشش کی جائے۔ ایک بار نظروں میں آ جانے کے بعد ہماری گزشتہ رودات بھی چھپی نہ رہ سکے گی۔ چاقو، بندوقیں، اڈا گیری، ہیرے، مسلح آدمیوں سے نبرد آزمائش، کبیرہ اور آقا کا خاتمہ، خانم اور نواب عالمتاب کا قصہ، وسیع و عریض حویلی کی خریداری، سبھی کچھ آئینہ ہو سکتا ہے۔ وہ ہم سے ریاست میں بار بار آمد کا مقصد جاننا چاہیں گے۔ ریاست میں آمد و رفت کے لیے پروانہ رادری کی پابندی نہیں ہے، لیکن ہم ڈھنگ سے کچھ نہ بتا سکیں گے، اور ہم نے اصل ماجرا گوش گزار کرنے کی جسارت کی تو باقی کچھ انہیں پر منحصر ہے، انہیں اعتبار آئے نہ آئے۔ کہتے ہیں سچ بجائے خود دلیل ہے، سب کہاوتیں ہیں۔ سچ کو بھی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، اور دلیل کو حجت کی، ورنہ کرسی پر فائز منصف کو اتنا پس و پیش کیوں ہوا کرتا۔ میری رگوں میں خون اٹکنے لگا تھا۔ میں نے وحشت سے وٹھل کی طرف دیکھا، وہ بیڑی کے کچ لگا رہا تھا اور سونف چبا رہا تھا۔ بوڑھا ملازم ہمیں وہاں بٹھا کے واپس جا چکا تھا۔ کچھ دیر میں وہ عربی کعبہ لے آیا اور کھجوروں، نان خطائیوں سے بھری تشت۔ اس نے بتایا کہ ڈاکٹر ناصر مرزا نواب کے کمرے میں مصروف ہے۔ سنا ہے نواب کو ہوش آیا ہے، ڈاکٹر کو اسی لیے ہماری آمد کی اطلاع نہیں دی جا سکی ہے۔ وٹھل نے فنجان میں کعبہ بھر کے میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے ایک ہی گھونٹ میں اتار لیا۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چوک ہو رہی ہو، ہم کچھ بھولے جا رہے ہیں اور وقت تیزی سے گزر رہا ہو۔ ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہوا ہوگا کہ یکر سامنے کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر ناصر مرزا نمودار ہوا۔ ہم پہ نظر پڑتے ہی وہ پریشان سا ہو گیا۔ بے اختیار اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ اس کے عقب میں سلیٹی شیروانی میں ملبوس ایک گندم گوں فرباں دام ادھیڑ شخص اور ایک برقع پوش نوجوان لڑکی تھی۔ لڑکی کی نقاب کھلی ہوئی تھی۔ اس پر چند ثانیوں کے لیے حیرت و اضطراب کا غلبہ رہا۔ اس نے جھٹ نقاب ڈال لی، بس جیسے تیز ہوا نے کسی دریچے کی چلبن اڑائی تھی اور جھماکا سا ہوا تھا۔ میں اسی قدر دیکھ سکا، وہ اوسط قد، نازک خال و خند، عقرے بدن، لال رنگ یا گلنار چہرے کی لڑکی تھی۔ لگتا تھا دھوپ سے کبھی گزر ہی نہ ہوا ہو۔ جس دروازے سے وہ داخل ہوئی تھی اسی میں تیزی سے پلٹ گئی۔ ڈاکٹر مرزا ادھیڑ شخص کے ساتھ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ہمارے پاس آ گیا۔ آپ کب آئے؟ اس نے تعجب آمیز شائستگی سے کہا۔ تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہے۔ وٹھل کھڑا ہو گیا۔ ادھر ادھیڑ شخص کی نگاہیں ہم دونوں پر منڈلا رہی تھیں۔ ڈاکٹر کو فوراً یہ احساس ہوا اور ہچکچاتے ہوئے بولا، یہ نواب ثروت یار کے سگے خالازاد بھائی نواب فہمید علی۔ وٹھل نے سلام کے لیے ہاتھ اٹھایا اور مسکرا کے بولا، ہم پہچان گئے تھے، اور ادھر بٹیا کو بھی ہم نے جان لیا تھا، وہ نواب کی بہنیاں تھی نا؟ جی ہاں، مگر ہمیں یاد نہیں آ رہا، ہماری آپ کی شاید پہلی ملاقات ہے۔ نواب فہمید کی بھویں چڑھ گئی تھیں۔ اس کی آواز میں اچھا قصبل تھا۔ خاندان بھی پیڑ کی طرح ہوتا ہے، ایسے بھی آپ نواب ہی لگتے ہو صاحب۔
फहमीद अली बल खा गया और कसमसाते हुए बोला, हमें आपको देखने की बेचैनी थी। फिर आपको क्या खुशी हुई होगी? नहीं नहीं जनाब, ये आप क्या कह रहे हैं? फहमीद अली ने हकलाती ज़ुबान में कहा, असल में आपसे मिलके हम समझना चाहते थे कि ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया। अपनी समझ में खुद नहीं आया तो आपको क्या बोले? कौन लोग थे वो? फहमीद अली का चेहरा खिंच गया। कौन हो सकते हैं? चाहते क्या थे? उठाई गिरे क्या चाहेंगे साहब? मालो सर चाहते थे। जो पल्ले था आगे कर दिया था उनके। नवाब फहमीद फटी आंखों से बोला। क्या बोले? विठल ने उखड़ी हुई आवाज़ में कहा, लगता है डॉक्टर साहब ने आपको सारा नहीं बोला। हमने अर्ज़ किया था। डॉक्टर ने बाउजलत तो वजाहत की। जो सूरत हाल आपने हमें बताई थी हमने अर्ज़ कर दी थी। डॉक्टर मिर्ज़ा ने बेशक हमें बताया था, लेकिन नवाब की पलकें सिकुड़ गई। चंद लम्हों तक वो चुप रहा, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, इस कदर पेचीदगी है कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। हमें नहीं मालूम कि आइंदा हालात क्या करवट बदलें। डॉक्टर साहब और हम यही गुफ्तगू कर रहे थे कि हमें अब पुलिस को मुतला कर देना चाहिए। ठीक सोचा आपने, विठल ने कहा। देखिए ना, नवाब फहमीद अली पहलू बदल कर बोला, पुलिस आज खुद भी तो इस मामले में दिलचस्पी ले सकती है, ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ साहब, बड़े आदमी की बात भी बड़ी होती है। दोनों ने चौंक के विठल को देखा, लेकिन विठल के लहजे की सादगी से वो गालबन मुतमईन हो गए। नवाब फहमीद अली बेताबी से बोला, हमें पुलिस से कभी वास्ता नहीं पड़ा, सुना है उसका तरीक़ेकार नहायत तकलीफदेह होता है, अजीब मुशगाफियाँ करती है। वो भी आदमी देख के बात करते हैं, आप बेफिक्र रहो। लेकिन इसे साबका पढ़ने से पहले हमें हर पहलू से वाकिफ़ होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने जो आपको बोला है सारा वही दोहरा दें, अपने पास भी इससे ऊपर नहीं है। लेकिन कई सवाल उठते हैं। नवाब इस्तरारी लहजे में बोला, इन बदकमाशों को मालूम था कि आप लोग सफ़र में हैं। आपके पास जाहिर है कसीर नकदी, सोना चांदी, हीरे जवाहर वगैरह नहीं होने चाहिए। आपकी इनकी कोई ज़ाती प्रखाश भी नहीं थी। उन्होंने हथियार उठाए होंगे और जान की धमकी दी होगी, यकीन हो जाने के बाद कि जो कुछ आपने उनके सुपुर्द किया है उनसे मज़ीद होता तो जान से बढ़कर नहीं था। आप कभी इनसे ना छुपाते, फिर वो ऐसे खून हराबे पर क्यों? उनको अपनी ज़ुबान नहीं आती थी। नवाब ने मफहूम अहज़ करने में वक्फा किया। उन्हें यकीन नहीं आया। वो बुड़बुड़ाते हुए बोला, हदायत अली ने हमें बताया कि इनकी तादाद 8-10 के करीब थी। वो कहता है वो तो उस वक़्त अंदर आया जब सरबत ज़ख्मी हो चुके थे और आप इन पर काबू पा चुके थे। ठीक बोलता है वो, विठल ने सर्द लहजे में कहा। हमें बताइए फिर इस धींगा मुश्ती की नौबत कैसे पहुंच गई? आपकी तादाद 3 से ज़्यादा नहीं थी, वो 8-10 थे। कोई तवाज़ुन ही ना था। हथियार अपने बल पर नहीं चलता साहब। हम समझ नहीं पाए। नवाब ने हुड़क के कहा, हथियार बहुत बिकट होता है, पहले इसको सुधारना पड़ता है और हर किसी के हाथ में अच्छा नहीं लगता। जी हाँ, नवाब ने बेकरारी से सर हिलाया। हथियार के साथ कुछ और भी साथ रखना पड़ता है। आपका मतलब है वो नापुख्ता लोग थे? विठल ने वास्कट की जेबें टटोली, मगर बीड़ी का बंडल सोफे पर इसके कोले से दब गया था। और दोनों इसकी सूरत देखते रहे। बीड़ी सुलगा के विठल ने कश लिया और खामोशी रहा। हदायत अली बता रहा था कि इनके भी चंद आदमी मारे गए। डॉक्टर बेरब्ती से बोला, बाग के 1-2 नौकर भी? 1-2 नहीं साहब, पूरे 3। ये तो निहायत संगीन वाक़या है। संगीन भी, हैरान कुन भी। नवाब की आवाज़ पर सरसिमगी छा गई। वो कभी मेरी तरफ देखता, कभी विठल और डॉक्टर की तरफ। आप लोग आखिर कहाँ जा रहे थे? ये आपको हदायत अली ने नहीं बोला? उसने हमें बताया कि सरवत आपको ज़मीन पर ले जा रहे थे। नवाब की आंखें लाल हो गई थी। मगर क्यों? ज़मीनों पर क्यों जाते हैं ज़मींदार लोग? पहली बार जा रहे थे क्या वो उधरी? माफ़ कीजिए, नवाब फहमीद ने करकराती सी आवाज़ में कहा, हमें नहीं मालूम कि आपके इनके मुरासम कब से हैं। सरवत मियाँ के बहुत से मामलात का हमें इल्म रहता है। हमें याद नहीं हमने आपको पहले कभी देखा हो या आपके बारे में कुछ सुना हो। हमारे कहने का मकसद ये है कि हमारे आपके तारुफ में बड़ी तशनगी है। कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी ना, मगर अब शायद है, बल्कि यकीनन। नवाब फहमीद के लहजे में तलखी भी थी, हुक्म भी था। अपना भी यही है, विठल ने तुनक के कहा। जी बेशक। नवाब मुंतशर हो गया और वजाहत करने लगा। डॉक्टर मिर्ज़ा ने नवाब सरवत से हमारे ताल्लुक़ के बारे में आपको पहले ही बताया है, पर इतना तो नहीं साहब। खातर जमा रखिए, हम इनके सबसे करीब के आदमी हैं, शायद इसीलिए आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। और हम बहुत दूर के। हमारी तो नवाब साहब से ये तीसरी इस्लाम दुआ हुई थी। क्या आपसे ज़मीन या किसी जायदाद के सिलसिले में कोई मामलत हो रही थी? मेरा ख्याल था विठल को बता देना चाहिए कि हम तो मौलवी मोहम्मद शफीक नामी एक शख्स की जस्तजू में यहाँ आए हैं और नवाब सरवत ने ख़त लिख के हमें बुलाया है। नवाब फहमीद अपने हालाजात भाई से जब इतनी कराबत का दावा कर रहे हैं तो मुमकिन है मौलवी साहब से भी वाकिफ़ हो। इसी से हमारा मकसद हासिल हो सकता है। मेरे जी में आया कि मैं दखले दर माकूलात करूं और विठल के कुछ कहने से पहले नवाब फहमीद को साफ साफ बता दूं, ताहम मैं सोचता ही रह गया। ऐसा ही कुछ समझ लो साहब, विठल ने बिन बिना के कहा। नवाब फहमीद की आंखें बुझ गईं। मिजाज में नखुवत और तुंदी के साथ उसमें मुरव्वत और मामला फहमी भी कम नहीं थी। ये ज़द फहम ने गालबन गुमान कर लिया कि विठल से नवाब सरवत के साथ हमारे मुरासम और मामलात के बारे में
تجسس کے اظہار سے کچھ حاصل نہیں۔ وہ اپنی نشست پر سیدھا ہو گیا اور چند لہجے ٹھہر کے دھیمی آواز میں بولا، جناب کا قیام کہاں ہے؟ ادھر ہی، چار کمان کی طرف، وٹھل نے سرسری انداز میں کہا۔ اسے معلوم ہوگا کہ یہ جواب نواب فہمید کی تشفی نہیں کرے گا، وہی ہوا۔ نواب کہنے لگا، پولیس والے آپ سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو ہم انہیں کیا بتائیں؟ ادھر آتے رہیں گے ہم، ابھی ہم شہر سے نہیں جا رہے ہیں جب تک نواب صاحب ٹھیک نہ ہو جائیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وقت لگ سکتا ہے۔ نواب فہمید کی آواز بکھرنے لگی۔ اپنے کو بھی کیا جلدی ہے؟ کسی وقت بھی پولیس یہاں آ سکتی ہے، یہاں یا ہمارے گھروں پہ۔ نواب خود کلامئی کے انداز میں بولا، یہ کیسا عجب ہوگا، ہمیں قطعاً گوارا نہیں ہے۔ کس کو ہوتا ہے صاحب؟ وہ ہم سے دوسرا سوال لازماً آپ کے بارے میں کریں گے۔ آپ بولو تو پھر ادھر ہی بیٹھے رہیں یا خود تھانے جا کے حاضری لگا دیں؟ نہیں جناب، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ نواب نے شدت سے تردید کی اور کہنے لگا، ثروت میاں کو اس حالت میں دیکھ کے ہمارے تو حواس ہی جاتے رہے۔ آپ بھی کچھ بتائیے، آپ کی رائے کیا ہے؟ ہمیں پولیس کو خبر کرنی چاہیے، بعد میں کوئی پیچیدگی نہ ہو۔ جیسا آپ سمجھو، وٹھل نے اچڑتی آواز میں کہا، پر اچھا ہوگا ایک بار اپنے نواب صاحب سے بھی پوچھ لو۔ نواب فہمید پلکیں چپکانے لگا۔ آپ کی مراد نواب ثروت سے ہے؟ وہ تیزی سے بولا۔ ہوش آنے پر آپ ان سے اتنا پوچھ سکتے ہو، یہ ضروری ہے کیا؟ نواب نے متوش لہجے میں کہا۔ ایسے ہی صاحب، وٹھل نے زیر لبی سے کہا۔ اچھا رہے گا؟ کیا مطلب؟ نواب کے چہرے پر ہاک اڑنے لگی۔ دیکھیے جناب، معلوم ہوتا ہے آپ ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں یا ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ کوئی ایسی بات ہو تو بندہ پروری کیجیے، ہمیں اندھیرے میں نہ رکھیے۔ ہم نواب ثروت کے خیر خواہ ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں، جانتے ہیں صاحب، پر آپ اتنی سرماری کیوں کرتے ہو؟ وٹھل کی آواز میں نہ ترشی تھی نہ حلاوت۔ ہم کو جو آتا تھا وہ ہم نے بول دیا، باقی تھوڑا نواب کے لیے بھی رکھو۔ نواب فہمید کہیں گم ہو گیا، کمرے میں سکوت ہو گیا تھا۔ پھر نواب کو جانے کیا ہوا، مان وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم اجازت چاہتے ہیں، اس نے اضطراری لہجے میں کہا اور گردن گھما کے شیروانی کا کالر درست کیا۔ ڈاکٹر کے ساتھ ہم دونوں بھی کھڑے ہو گئے۔ نواب دروازے کی طرف چل پڑا، لیکن کچھ دور جا کے ٹھہر گیا اور سر جھکائے ہوئے پلٹ آیا۔ اس کے نتنے پھولے ہوئے تھے، آنکھیں جیسے جل رہی ہوں۔ اس کی عمر لمحوں میں بڑھ گئی تھی، چہرے پر جا بجا لکیریں کھنچ گئی تھی۔ اسے شاید لفظ نہیں مل رہے تھے اور ایک ہی بات اس کے دل و دماغ میں کھٹک رہی تھی۔ اس نے کھوئے ہوئے انداز اور بے ترتیب لفظوں میں وہی تکرار کی کہ اگر خود پولیس نے اسے رابطہ کیا تو آپ کا کیا ہے صاحب؟ وٹھل کے لہجے میں کسی قدر درشتی آ گئی۔ سارا آپ کا الٹایا ہوا ہے کیا؟ جتنا آپ جانتے ہو آپ ان کو بول سکتے ہو۔ آپ ان کو کہہ سکتے ہو کہ نواب ثروت یار کے ہوش میں آنے کا انتظار کرو، لیکن وہ آپ کے بارے میں ہم سے جاننا چاہیں گے۔ پھر کیا ہوا صاحب؟ ہم لوگ آپ کا دیا ہوا نہیں کھاتے جو آپ کو پریشانی ہو۔ آپ ہمارے ٹھیکیدار نہیں ہو، ان کو بول دینا۔ جب ہم لوگ وہاں زمینوں کی طرف جا رہے تھے اور ادھر ہی کیا نوٹنکی ہوئی آپ کا دیکھا ہوا نہیں ہے۔ ہدایت علی کو بھی کتنا پتہ ہے، باقی کا باغ کے لوگ باغ بھی تھوڑا ان کے آگے کریں گے۔ نواب وٹھل کے روبرو ساکت و جامد کھڑا سنتا رہا۔ وٹھل کی بات شاید اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی آگ کم ہونے لگی، میرے سینے کی دھند بھی چھٹ رہی تھی۔ وٹھل نے نواب سے مزید کچھ نہیں کہا۔ نواب کج کلا ضرور تھا، کج رو اور کج فہم نہیں۔ میں نے سطور کا اسے خود اخذ کرنا چاہیے تھا۔ بظاہر کوئی ابہام نہیں تھا، جیسا کہ واقعہ تھا۔ نواب پولیس کو ہمارے بارے میں مطمئن کر سکتا تھا کہ ابھی ہم شہر میں ہیں، اور یہی نہیں کہ صبح شکستہ نواب ثروت کو ڈاکٹر ناصر مرزا کے حوالے کر کے ہم انسانی فرض سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ ہم شام کو بھی زخمی نواب کی چارہ گری کے لیے آئے تھے۔ نواب فہمید کو اس صاف بیانی میں کیا قباحت تھی کہ ہم اجنبی نواب ثروت کے مراسم دار ہیں اور خود اس کا ہم سے کوئی ربط ضبط نہیں ہے۔ اسے ہمارے اور نواب ثروت کے تعلق کی نوعیت کا کوئی علم نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ شہر میں ہماری قیامگاہ کے پتہ سے بھی ناواقف ہے۔ اپنے بھائی نواب ثروت کی اس نگفتہ با حالت میں اسے کسی اور طرف دیکھنے کا ہوش ہی کہاں رہا ہے۔ نواب فہمید کی ان معقول توجیہات پر پولیس کے یقین نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ وٹھل نے اسے نہیں جتایا تھا، لیکن نواب فہمید احساس بیگانہ شخص نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اسے خیال کرنا چاہیے تھا کہ ہم ہی لوگ نواب ثروت کو ڈاکٹر ناصر مرزا کے پاس لائے تھے، اور ڈاکٹر کو علاج پر آمادہ کرنے کے لیے تھوڑی بہت تلخی ترشی بھی ہوئی تھی۔ ایک نگاہ اعتقاض پر سبھی کچھ نواب کے لیے یہاں تھا۔ ہمارے سلسلے میں اس کے پاس بہت سی شہادتیں تھیں۔ پولیس کی آمد سے مراد محض تفتیش حال ہے۔ نواب فہمید اپنی لا علمی اور بے اتنائی کا اظہار کرے گا تو پولیس والے اسے ہتھکڑی پہنا کے حوالات میں نہیں لے جائیں گے۔ کچھ پولیس کو نواب کی حیثیت کا پاس اور ریاست میں اس کے اثر و رسوخ کا اندازہ بھی ہوگا، اور پولیس ہی کیا، نواب فہمید تمام اعضاء احباب کے سامنے بھی یہی موقف اختیار کر سکتا ہے کہ بس اسی قدر اس کا جانا ہوا ہے، باقی خدا بہتر جانتا ہے۔ یہ قول محفوظ اور قول فیصل یوں بھی زندگی کا ایک سلیقہ ہے۔ نواب کو اپنے استقامت کی بحالی کے لیے کسی ایک دلیل کی ضرورت تھی۔ وٹھل کو اسے اور اس کے اپنے لیے گوشہ ماں کی طرف اشارہ کرنا تھا، وہ اس نے کر دیا تھا۔ وٹھل نے گویا کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا تھا۔ اتنی طویل و تلقین کے بعد کہیں یہ صورت ممکن تھی۔ نواب کو اب یکسوئی سے گھر واپس جانا چاہیے تھا۔ ہم بھی اب نسبتاً کشادگی سے ہوٹل واپس ہو سکتے تھے۔ کم از کم کچھ وقت کے لیے تو فراغت کی سبیل نکل آئی تھی۔ اڈے کے علاقے کے علاوہ شہر کی ساری عوام ہماری چہرہ شناس نہیں تھی۔ ڈاکٹر کے گھر ہماری موجودگی کے وقت بھی پولیس کی آمد پر ہماری شناخت
کسی کے انگلی اٹھانے پر منحصر تھی۔ بصورت دیگر اور وحشت زدہ نواب فہمید سے کچھ بھی بعید نہ تھا۔ اپنی آنکھوں کی گرد میں وہ پولیس کے سامنے ہذیان کی حد تک یاوہ گوئی کر سکتا تھا۔ نہ وقت اپنے لیے بھی الجھنے پیدا کرتا، ہمارے لیے بھی شہر کے راستوں پر کانٹے بچھا دیتا۔ نواب نے ڈوبی ہوئی آنکھوں سے ہمیں سلام کیا اور رخصت ہونے لگا۔ ایک بار وہ جاتے جاتے ٹھہر گیا اور امڑتی ہمکتی آواز میں بولا کہ اگر ہم مناسب سمجھے تو کیوں نہ اس کے گھر قیام کریں، وہاں الگ مہمان خانہ بھی ہے۔ بس آنکھ سے دور رہیں گے صاحب۔ وٹھل نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے اور دھیمے لہجے میں اسے کہا کہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ معذور ہے۔ نواب ثروت نے بھی یہی پیشکش کی تھی۔ نواب چپ ہو گیا اور آہستہ قدموں کمرے سے اچھل ہو گیا۔ اسے موٹر تک رخصت کر کے ڈاکٹر کمرے میں واپس آ گیا۔ ہم آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے۔ وٹھل نے اسے سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دی۔ ڈاکٹر صوفے پر بیٹھا ہی تھا کہ وٹھل نے دبی آواز میں کہا، جس بارے ادھر ہی آئے تھے اس کو پوچھنے کا موقع نہیں ملا، اپنے کو ذرا نواب صاحب کا بولو۔ ہاں، ڈاکٹر نے چھت کی طرف دیکھا اور سرد آہ بھر کر بولا، ہر کوشش جاری ہے جو بھی امکان میں ہے۔ بڑے صاحب نے بولا، کوئی اور بھی ڈاکٹر دیکھنے کو بلایا تھا آپ نے؟ آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی ہماری درخواست پر شہر کے ایک تجربہ کار ڈاکٹر آئے تھے، انہوں نے کچھ مشورے دیے ہیں، بس دعا کیجیے۔ دوپہر سے 2 بار ہوش آ چکا ہے لیکن وہ شدید بے چینی محسوس کرتے ہیں، ہاتھ پیر چلانے لگتے ہیں، ہمیں پھر سلانا پڑتا ہے۔ دماغ پر بہت بوجھ معلوم ہوتا ہے ان کے، غالباً واقعے کا گہرا اثر ہے۔ ہوش میں آتے ہی گزرا ہوا منظر جیسے تازہ ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ یہاں آئے ہی ہوں گے کہ انہیں ہوش آیا تھا۔ وہ بے تحاشا آپ دونوں حضرات کا نام لینے لگے۔ دوپہر بھی یہی ہوا تھا۔ ہم نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ آپ صاحبان خیریت سے ہیں اور اسی گھر میں ہیں، آپ سے قریب، لیکن اس دلاسے سے کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ ان کی حالت غیر ہونے لگی تو ہمیں سوئی لگانی پڑی۔ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر زخم کی شدت اور ناتوانی غالب آ جاتی۔ خون بھی دیا گیا، گلوکوز بھی دیا جا رہا ہے۔ اصل میں مریض کے اندر کی بےقلی بھی علاج میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ دیر تک سکوت رہا۔ وٹھل سر جھکائے بیٹھا رہا۔ ہمارے پاس موجود رہنے سے زیادہ ڈاکٹر کو نواب ثروت کے قریب رہنا چاہیے تھا۔ شاید اسی خیال سے وٹھل ایک دم اٹھ گیا۔ ڈاکٹر نے عذرائے ہلاک اسے کچھ دیر اور روکنے کے لیے کہا، لیکن وٹھل نے معذرت کر لی۔ برآمدے تک ڈاکٹر ہمارے ساتھ آئے اور ہمارے پوچھے بغیر نواب فہمید کے بارے میں مسکراتے ہوئے بتانے لگا کہ نواب عجیب مخمصے میں گرفتار تھا۔ موٹر میں بیٹھتے ہوئے کہنے لگا کہ بعض قریبی اعضاء سے نواب ثروت کی بات تادیر چھپائی گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے شکوہ ہو جائے گا۔ اسے اندیشہ تھا کہ اطلاع دینے کی صورت میں سبھی ڈاکٹر کے گھر کا رخ کریں گے، کسی کو یہ احساس نہ ہوگا کہ یہ ڈاکٹر کا گھر ہے، اس کا کلینک یا عام اسپتال نہیں ہے۔ اتنے لوگوں کی آمد سے ڈاکٹر کے گھر کا سکون متاثر ہوگا۔ بے یک وقت مسیحائی اور مہمان نوازی ڈاکٹر کے لیے بار خاطر ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگا، نواب فہمید کی اس خفت اور تردد پر اسے بڑی ہنسی آئی۔ اس نے نواب کو تسلی دی کہ وہ جنگل میں نہیں رہتا، زیادہ دیر تک قریب کے لوگوں سے چھپانا خلاف وضع ہے۔ کسی اور ذریعے سے انہیں علم ہو گیا تو اور نامناسب ہوگا، اور یہ بھی طے ہے کہ جن لوگوں کو مطلع کیا جائے گا انہیں روکا بھی نہیں جا سکتا۔ نواب فہمید گراں بار نہ ہو، اطمینان رکھے کہ ڈاکٹر اور اس کے افراد خانہ کو کسی قسم کی زحمت نہ ہوگی۔ اس صورتحال سے تو کسی کا بھی سابقہ پڑ سکتا ہے، اور ایسی بات ہے تو ڈاکٹر اپنے متعلقین کو چند دنوں کے لیے کہیں اور بھیج سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ نواب فہمید علی جلد ہی واپس آ جائے گا۔ نواب ثروت کے گھر والوں کے لیے بلائی منزل کھلوا دی گئی ہے اور سب کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ نوابوں جیسا گھر تو نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے، جیسا کچھ بھی ہے، بصر و چشم حاضر ہے۔ وٹھل کیا رائے دے سکتا تھا؟ ہم نے آپ کو بہت پریشان کیا، اس نے تندی سے کہا، پر اس کے سوا اپنے پاس کوئی راستہ نہیں تھا صاحب۔ اب آپ بھی نواب فہمید کی طرح، ڈاکٹر نے اس کا کندھا تھپ تھپایا، ہماری تو یہی تمنا ہے کہ ہم کسی طور سرخرو ہو سکیں۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ گلی سے نکل کے ہم ہاتھ سڑک پر آ گئے۔ زورا اور جمرو کچھ دور جانے پر ہمیں نظر آ گئے تھے۔ وہ ہمارے پیچھے پیچھے آتے رہے۔ آگے پیچھے چلتے ہوئے ہم ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ کھانا کھانے کے بعد سب بستروں پر لیٹ کے وٹھل کے منع کرنے کے باوجود زورا اس کا جسم دبانے لگا۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ ڈاکٹر کے گھر سے ہماری واپسی کے انتظار میں آس پاس کی گلیوں میں بھٹک رہے تھے تو ایک بار پھر اڈے کے لوگوں سے ان کا آمنا سامنا ہوتے رہ گیا۔ وہ سامنے سے آ رہے تھے۔ جمرو نے پھرتی دکھائی، اسے قریب کوئی آڑ کوئی پردہ دکھائی نہیں دیا تو وہ تیزی سے پلٹ گیا۔ زورا نے بھی چھٹ اس کی تقلید کی۔ دونوں تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے جیسے کوئی چیز بھول گئے ہوں پہلی قریبی گلی میں گھس گئے۔ وٹھل کی پیشانی پر کوئی شکن نمودار نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ سانحہ تو کسی وقت بھی ممکن ہے۔ وہ آنکھیں کھولے گمسم پڑا رہا، معلوم نہیں وہ کیا سوچ رہا تھا۔ زورا اور جمرو بھی سوال بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کے رہ جاتے تھے۔ اس جان کنی اور جان سوزی کا کوئی حاصل نہیں تھا، مگر کبھی مجھے بہت گھٹن ہوتی تھی کہ ایک صرف میرا وجود کتنے لوگوں کو داؤ پر لگائے ہوئے، ہر لمحے ایک نئی دیوار، ہر پل ایک آزمائش۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے عزیز ترین ساتھیوں کو زندگی گنواتے دیکھا تھا۔ کسی نہ کسی کی باری آ جاتی ہے۔ یہ کون سی وضع ہے، کیسا شیوا دوستی ہے کہ ایک آدمی کے لیے خود کو اتنا منہا کر دیا جائے۔ ایک آدمی کا آزار ایک آدمی کو بھگتنا چاہیے۔ انہیں اس طرح ٹھوکریں کھاتے دیکھ کے میرا سینہ بہت جلتا تھا۔ وہ کیوں نہیں سمجھتے تھے کہ میرے لیے تو 2 طرفہ عذاب ہے؟ مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگنا چاہیے۔ مجھ پر تو ان کے مصائب کا بار بھی پڑتا ہوگا۔ وہ میرے زر خرید تو نہیں ہے۔
ایک آدمی دوسرے کے لیے کتنی دور تک جا سکتا ہے؟ یہ سلسلہ تو ختم ہوتا نہیں لگتا، جانے کب تک چلنا پڑے اور کہاں تک جانا پڑے۔ کل رات بھی بس تاخیر ہو گئی، کل رات بھی بس خیر ہو گئی۔ سرگنا کے ساتھی کا خنجر نواب کے بجائے وٹھل کے سینے میں ترازو ہو سکتا تھا۔ میرے لیے تو توبہ کے دروازے بھی بند ہو جاتے، پھر یہی رہ جاتا کہ اپنا چاقو میں اپنے سینے میں گھونپ لوں۔ اب تو کچھ ایسا لگتا تھا کہ سب کچھ ایک فریب ہے، میں تو غارت ہی گیا، یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے۔ میرا نہ ہونا میرے ہونے سے بہتر ہے۔ آدمی کی شاید کسوٹی بھی یہی ہے کہ اس کا وجود دوسروں کے لیے کس قدر زحمت اور کس قدر راحت کا سبب ہے۔ واپس آتے ہوئے راستے میں نے طے کیا تھا کہ ہوٹل پہنچ کے چپ نہیں رہوں گا، وٹھل سے تکرار کروں گا کہ اب جناب کا کیا ارادہ ہے۔ چلتے وقت ڈاکٹر کی باتیں تو یاد ہوں گی، نواب فہمید کے علاوہ اب اور کس کس کو قائل معقول کرنا ہے۔ کل صبح ڈاکٹر کے ہاں نواب ثروت کی پرسش کے لیے آنے والے اجتماع سے خطاب کا قصد تو نہیں، اب صرف نواب فہمید کی بات نہیں، نواب ثروت کے دیگر اعضاء احباب خیر خبر سنتے ہی ڈاکٹر کے گھر کا رخ کریں گے۔ اپنے زم خوردہ رفیق و عزیز کے تئیں جوش و جذبہ دکھانے کے یہی موقع ہوتے ہیں۔ سب کے سب عالیہ نصب بھی ہوں گے، ان میں بہت بیقرار لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک ہم نشین نواب سے یہ گستاخانہ صفاقی ان کی غیرت و اہمیت کے لیے تازیانہ ہونی چاہیے۔ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کی روش انہیں پسند نہیں آئے گی۔ صبح ہی شہر میں چمگوئیاں کیا سرائیاں شروع ہو جائیں گی۔ وٹھل کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، زورا پاؤں دباتے دباتے بڑبڑانے لگتا تھا۔ مسلسل کئی بیڑیوں کے دھوئیں نے کمرہ غبار آلود کر دیا تھا۔ میں وٹھل کو ٹوکنے کا ارادہ کرتا ہی رہ گیا، یہ تو سراسر حرزت سرائی ہے، سوئیاں چبونے اور بوٹیاں نوچنے کے مترادف۔ وٹھل کسی شافی جواب کا پابند نہیں ہے، وہ یہی کچھ کر سکتا تھا۔ یہ تو اب نواب فہمید پر ہے کہ وہ اپنے مائل با غضب ہمدردوں بھائی خواہوں کو کس طرح تھامے رکھتا ہے۔ وٹھل نے نواب ثروت کے ہوش میں آنے تک اسے محتاط روی کا اشارہ کیا تھا۔ چاروں طرف سے سوالوں کی یورش میں نواب کے پاس یہی محفوظ طریقہ ہے اپنی بے ذاتی اور کم مائگی کا اظہار کرتا ہے۔ وٹھل کے اشارے کی سریت اور امائیت کیوں کر وہ کسی کو منتقل کر سکتا ہے، یہ ابہام تو خود اس کے لیے تشریح طلب ہے۔ نوابوں کو دولت کے ساتھ اپنے خاندان کے اعتبار کی بھی بڑی فکر ہوتی ہے۔ اعتبار لٹ جانے پر دولت بھی تکیہ نہیں دیتی۔ کسی ممکنہ اندیشہ ضیاع میں نواب فہمید کو پھونک پھونک کے قدم اٹھانے اور چن چن کے لفظ ادا کرنے چاہیے۔ کچھ اسے بھی اپنے بھائی کی مہم جو سرشت کا اندازہ ہوگا۔ کوئی فسانہ در فسانہ ہے، کوئی سفید و سیاہ تو نواب ثروت ہی آئینہ کر سکتا ہے، اور تبھی کسی طرف داد و فریاد کرنے اور سرکشوں کے سر تن سے جدا کرنے کا عزم استوار کیا جا سکتا ہے۔ طول کلامی ویسے بھی کوئی اچھا وتیرہ نہیں۔ نواب ثروت کے حواس کی بحالی تک گاز نشینی کو نقب زنی ڈکیتی کے عام واقعے سے تعبیر کرنے کی تدبیر ہی نواب فہمید کے لیے ایک قرینِ حکمت وظیفہ ہے۔ ایک واقعہ جو بدقسمتی سے خون ریزی پر مندمج ہوا۔ قصہ مختصر، نقب زن فرار ہو گئے اور تنگ آ کے وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ جیسا مناسب ہو ویسے ہی کیا جائے۔ ریاست کے اعلیٰ حکام سے رابطہ، دربار سرکار تک رسائی، مگر سر دست اسے مجبور معذور ہی سمجھا جائے۔ اس کے لیے سب سے مقدم کام اپنے بھائی کے سرحانے خدمت بجا لانا ہے۔ دعائیاں تو بات کی بات ہے، پہلے کوئی اس کے بھائی کی سلامتی کی ضمانت تو دے۔ ہر آنے والے لمحے میں نواب فہمید کو نواب ثروت کے اعادہ ہوش و حواس کی خوشگوانی کرنی چاہیے۔ جیسے ہی نواب اپنے زور پر حرکت کرنے یا کم سے کم دیکھنے سننے کے لائق ہو جائے گا، اس کے چارہ گروہ کا پارا بھی ٹھہر جائے گا۔ نواب فہمید کے سپنے کا تلاطم بھی اسی وقت سقوط پذیر ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کسی طور نواب ثروت جلد سے جلد ہوش میں آ جائے، اس کے علاوہ دوسروں کی بھی اسی میں بہتری ہے، تبھی ہمیں یہاں سے نجات مل سکتی ہے۔ مت بوجھا دے رے اتنا۔ وٹھل کی دھنکتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی تو میں ہڑبڑا گیا۔ پہلے تو میں سمجھا اس نے زورا اور جمرو سے کچھ کہا، مگر وہ مجھ سے مخاطب تھا۔ غبارہ پھیلایا تو نے کبھی؟ اسی طرح کا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے سر پٹا کے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ لگتا ہے صفائی نہیں کرائی رے دنوں سے، وہ ہنکاری بھر کے زورا سے پوچھنے لگا۔ زورے کن مسلیے ادھر ہی نہیں ہوتے؟ زورا دیدے گھمانے لگا، پھر اس کی سمجھ میں آیا تو چمک کے بولا، دیکھتا ہوں دادا، ضرور ہوئیں گا۔ نواب لوگ کے بھی کان ہوتا ہے، کچھ کچرا بھی صلاح جمتا ہوگا، بولے تو پکڑ کے لائے۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ میری زبان ہکلانے لگی۔ تیری ہی بھاشا بولتا ہوں بالم، سیدھی سادی۔ وٹھل منہ بنا کے بولا، بولتا ہوں، اتنی گھسائی مت کر۔ مجھے حیرت ہوئی جیسے وہ میرا ہذیان سن رہا تھا۔ میں بڑی بڑی آنکھوں سے اس کی صورت دیکھا کیا۔ جا کے ٹانگیں سیدھی کر لے، اوپر کے بل بھی نکل جائیں گے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، میں نے چنچناتی آواز میں کہا۔ دوپہر سے شام تک اور کیا کرتے رہے تھے؟ یہی ٹھیک ہے رے، وہ جماہی لیتے ہوئے بولا، ایسے میں تو اور بھی نہیں آئے گی، تم سو جاؤ۔ تمہیں کسی نے روکا ہے؟ میں نے ترشی سے کہا، میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں۔ اور کیا کاٹ کھائے گا؟ ہاں کتا ہوں میں تو، ہر وقت بھونکتا گراتا رہتا ہوں۔ اسے ہنسی آ گئی، پر ہے اصیل، پٹا ڈالا ہوا، پالتو، ذرا سا ہکڑ سے ذرا سی بات پر چیوں چیوں کرنے لگتا ہے۔ تمہارے لیے تو ہر بات ذرا سی بات ہے لاڈلے، جمرو مجھے پچکارتے ہوئے بولا۔ سالی بڑی بھی ہو تو اوکھلی میں ڈال ہی دیا ہے۔
زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا سالہ؟ ہاں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، میں نے بھڑک کے کہا۔ زیادہ سے زیادہ ماٹھی چلا جاتا ہے، ماچھی، پیرو بھائی کانتے، سلطان کبن خان، زیادہ سے زیادہ یہی زیادہ سے زیادہ ہے نا؟ کچھ طبیعت 19 لگتی ہے استاد شہزادے کی، جمرو فکر مندی سے بولا۔ کیا بات ہے جانی، تجھ کو میری قسم، بول لاڈلے۔ وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا اور اس نے میرے گلے میں باہیں ڈال دی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ایمان سے، اپنا دل بولتا ہے، اور جاستی دیر بھی نہیں لگنے کا دودھ پانی کے الگ ہونے میں۔ زہرا نے اس کی ہمنوائی کی اور بولا، کیوں دادا، اپن ٹھیک بولتا ہے؟ پھر اپنے من کا بول دے رے، وٹھل نے تلخی سے کہا۔ اپنے من کا؟ میری زبان لڑکھڑا گئی۔ ہاں میرے دل میں کیا ہے اور میں وٹھل پر کیا واضح کرنا چاہتا ہوں یہ تو میں بھی نہیں جانتا کہ میری اس یاوہ گوئی کا کیا مطلب ہے۔ کیا اس تان و تن سے میری مراد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بمبئی واپسی کی تلقین ہے؟ پھر میرے لب و لہجے میں یہ کیسی بیزاری اور بے اعتباری ہے؟ کیا میری دانست میں وہ کسی ناروا خوش فہمی اور کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ سیدھا اور صاف راستہ کون سا ہے؟ ان سے چھپا ہوا مجھ پر رویا ہے اور میں اس کی نشاندہی کر سکتا ہوں۔ ان کے بس میں اس سے سوا ہے جو وہ کر نہیں پا رہے۔ یہ تو پہلے مجھے خود جاننا چاہیے کہ میں نے کیا جتانا، کیا باور کرانا چاہتا ہوں۔ بہتان ترازی کے لیے میرے پاس کوئی جواز تو ہونا چاہیے۔ میرے ہونٹ پھڑ پھڑا کے رہ گئے۔ زورا خوش امیدی کا اظہار کر رہا تھا کہ اب زیادہ وقت کی بات نہیں ہے۔ وہ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہا تھا؟ مجھے بہلانے کے لیے؟ وٹھل نے بھی خاموش رہ کے گویا اس کی تائید کی تھی، مگر ان کی خیال آفرینی کے برعکس نواب ثروت کی استواری میں دیر ہوئی تو 2-3 دن میں تو ٹھیک ہے، ایسی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی۔ نواب فہمید روک تھام کر لے گا۔ اس کے حیرتی شعلہ خو متعلقین اچھی خبر سننے اور نواب ثروت کی زبانی حقیقت حال جاننے کے انتظار میں راہ سے کھینچے رہیں گے۔ لیکن اگر دیر ہو گئی، جتنا وقت گزرے گا شہر میں اتنی افواہیں داستانیں عام ہوں گی اور ہم ندیدہ پراسرار اجنبی کی ٹو میں ہر سو بپھری ہوئی نگاہوں کا جال بچ جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ کچھ اور ہو گیا؟ شاید میں وٹھل سے یہی کچھ کہنا چاہتا تھا کہ نواب فہمید کو نہیں تو ڈرائیور ہدایت علی کو یا اس جیسے نواب کے کسی اور معتمد ملازم کو ضرور مولوی صاحب کے ٹھکانے کا علم ہونا چاہیے۔ کسی نہ کسی کو تو نواب ثروت نے اعتماد میں لیا ہوگا، نواب کی بہن، والدہ، خادماؤں میں سے کوئی ایک۔ نواب ثروت کی عیادت کی فرض ادائیگی کے ساتھ ہمیں ایسے آدمی کی جستجو بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ہدایت علی تو نمک کا پختہ معلوم ہوتا ہے، لگتا نہیں کہ چاقو کی نوک اور تمنچے کی نال پر وہ اپنے آقا کی وفاداری میں جنبش کھائے گا۔ چمڑی اور ہڈی دیکھ کے ہی بادشاہ نواب لوگ کسی کو خاص ملازم کے درجے پر فائز کرتے ہوں گے۔ غالباً اسی لیے وٹھل نے اسے ٹٹولنے اور کھکھوڑنے کے اقدام سے اجتناب کیا۔ ابھی وقت بھی کتنا ملا ہے؟ کل رات ہی تو ہم نواب مجن میاں کے باغ میں تھے، صبح سے شام تک صرف ایک دن گزرا ہے۔ اس دوران راستہ روک کے ہدایت علی سے بات کرنا ممکن بھی نہیں تھا، ہدایت علی سے یا نواب کے کسی اور پروردہ سے۔ ہو سکتا ہے بعد میں کسی مناسب وقت کے لیے وٹھل نے انہیں نظر میں رکھا ہو۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میری بے آرامی اور پرگندگی شاید سب کچھ دیکھتے ہوئے کچھ نہ جاننے کے سبب سے ہے۔ اصل میں مجھے وٹھل سے کچھ کہنا نہیں، کچھ جاننا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں اگر واقعی مولوی صاحب اسی شہر یا گرد و نواح میں مقیم ہیں تو نواب کی خبر سن کے کیا وہ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ نواب کا مجھے خط لکھنا ہی مولوی صاحب کی یہاں موجودگی کی شہادت ہے، ورنہ نواب کو مجھے بمبئی سے بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ بھی طے ہو گیا کہ نواب ثروت اور لال و جواہر کے جویا ہمارے لیے سرکردہ دوسرے نوابوں کا کوئی تال میل نہیں ہے۔ ہوتا تو نواب کا تیور مختلف ہوتا، اور جیسا کہ نواب کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا اس نے ہمیں بمبئی سے بلانے کے بارے میں مولوی صاحب کو مطلع نہیں کیا تھا، یعنی وہ اچانک ہمیں ان کے روبرو پیش کر دینا چاہتا تھا، یا اس کے دل میں کچھ اور تھا، کچھ اور ہی ہوگا جو ہمیں اتنی دور لے گیا تھا۔ باغ میں مسلح آدمی بھی اسی کے طلب کیے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب ہماری حیدرآباد آمد سے لاعلم ہیں تو انہیں نواب کی عیادت کے لیے کسی حیل و حجت کے بغیر ڈاکٹر کے گھر جانا چاہیے۔ یہ غلط ہے تو وہ پوری طرح اطمینان کر کے ادھر کا رخ کریں گے، اور اگر انہیں کسی ذریعے سے ہمارے بارے میں سن گن مل گئی۔ میری آنکھوں میں رہ رہ کے یہی وہم و گمان کھٹکتے تھے۔ ڈاکٹر کے ہاں ہمارے پڑاؤ ڈال دینے کی بے شک کوئی تک نہیں ہے، لیکن نواب کی خبر سن کے مولوی صاحب سے نہ رہا گیا اور انہوں نے ڈاکٹر کے گھر جانے کا ارادہ کر لیا، تو ہمیں ان کی آمد کی آس میں وہیں کہیں منڈلاتے رہنا چاہیے۔ ایک بار وہ نظر آ گئے تو بس، ایک بار وہ کسی طور نظر آ جائیں، ایسی قسمت ہوتی تو اتنے برس ہی کیوں لگتے۔ بہرحال اب پھر کوئی مفہوم سا امکان پیدا تو ہوا ہے، ہمیں اس موقع پر پوری طرح مستعد رہنا چاہیے۔ سنا ہے تقدیر بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ یہ تدبیر کا کھیل بھی عجیب ہے۔ کہتے ہیں قسمت مہربان نہیں ہوتی تو لاکھ تدبیر کرو مٹی ہے،
اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قسمت کا مطلب ہاتھ پیر جکڑ کے بیٹھ جانا نہیں ہے، قسمت اس کا بھی ساتھ نہیں دیتی جو محض اس پر تکیہ کرتا ہے۔ مگر ایک آدمی کو رات چلتے کوئی حضر صورت دوست مل جاتا ہے، سڑک پر سونے سے بھری پوٹلی مل جاتی ہے۔ ایک آدمی زندگی بھر محنت کر کے ایک صاحبان نہیں بنا پاتا، ایک آدمی محنت کر کے زندگی میں مقام پیدا کر لیتا ہے۔ معلوم نہیں کیا حقیقت ہے، بس یہی کوئی سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کو تدبیر کرتے رہنا چاہیے۔